لی چل جاتی ہے تو اس بار بھی چل جائے گی. تو انہوں نے اس وقت یہ درخواست دی کہ روز ہیئرنگ ہونی چاہیے, 5 times a week ہونی چاہیے. اور میرے اس وقت لائر کو کووڈ تھا تو کہا کہ اسٹریچر پہ بھی وہ آ جائیں اور ڈیلی بیسس پہ ہونی چاہیے. آج جب ان سے عدالت میں سوالات ہوئے پچھلی ہیئرنگز پہ کہ کوئی ثبوت ہے تو دکھائیں, کوئی مریم کے خلاف ایک کاغذ ہے تو دکھائیں, جب وہ پروڈیوس نہیں کر سکے, ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, تو اب آپ دیکھیں ایڈجرنمنٹس مانگ رہے ہیں. وہی نائب جو ڈیلی ہیئرنگ کی درخواست دے رہا تھا, میری ضمانت کینسل کرنے کی درخواست دے رہا تھا, آج وہ ایڈجرنمنٹس مانگ رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں ہے. تو میں یہ آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگر جواب ہوتا تو وہ یہ کہتے کہ یہ ہے مریم کے خلاف ثبوت, اس کو لے لیں اور فیصلہ دے دیں. تو بات یہ کہ ان کے پاس وہ جھوٹ تھا, جھوٹ کی بنیاد پہ یہ سب مقدمات بنے تھے, آج ان کا جواب نہیں ہے تو ایڈجرنمنٹس مانگ رہے ہیں. جی مریم, کے پی کے میں جو لوکل باڈی الیکشن ہوئے ہیں, آپ سمجھتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے یا وہاں پشاور کے کور کمانڈر نے اس میں کوئی مداخلت نہیں کی؟ یہ تو ہونا تھا. جب اتنی بری آپ کی کارکردگی ہوگی, جب آپ نے نالائکی, نااہلی اور بری پرفارمنس کے آپ نے انبار لگائے ہوں گے, تاریخ میں ریکارڈز توڑے ہوں گے, تو اور لوگوں کی بات تو الگ, آپ کے ایم این ایز, ایم پی ایز آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. روز رات کو آپ ٹاک شوز دیکھیں, جو پی ٹی آئی کے سٹنگ ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, وہ ٹی وی پر کرٹیسائز کرتے ہیں اپنی گورنمنٹ کو. تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی, اول تو کوئی میرے خیال ہے ٹکٹ لینے والا نہیں رہے گا. پی ٹی آئی کا ٹکٹ جو ہے وہ رسوائی کا ایک سمبل ہے, تو ایک تو ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. لیکن جو بھی جن کو اور کہیں سے ٹکٹ نہیں ملے گی اور وہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ لے کر جب عوام میں جائیں گے, تو میرا ایک مشورہ ہے ان کو, اور وہ یہ ہے کہ ہیلمٹ پہن کے جائیں عوام میں, کیونکہ عوام غصے میں بھری بیٹھی ہے. جو آپ نے عوام کے ساتھ پچھلے 4 سال میں کیا ہے, جس طرح آپ نے مہنگائی میں ان کو پیس کے رکھ دیا ہے, جس طرح مطلب تاریخی نااہلی اور نالائکی اور ناکامی چاہیے نواز شریف کے دور کی 5.88% گروتھ کو زیر زمین لے کے جانے کے لیے, نواز شریف دور کے 35 روپے کلو آٹے کے 80 روپے کلو پر لانے کے لیے, اور 50 روپے کلو چینی کو 150 روپے تک لانے کے لیے, 100 روپے ڈالر کو 185 تک لے کے جانے کے لیے. قہر ہے اللہ تعالیٰ کا, کوئی خوف ہے خدا کا. مطلب آپ نے لوگوں کی زندگیاں عذاب کر دی. تو یہ جو ملک بھر سے فیصلے آ رہے ہیں, میرا خیال ہے یہ پہلی گورنمنٹ ہے, اور میرا خیال نہیں ہے, مجھے یقین ہے کہ یہ ایک سٹنگ پہلی گورنمنٹ ہے جو ایک کے بعد ایک ضمنی انتخاب ہاری ہے. نہ صرف ہاری ہے بلکہ بہت ہی بری طرح ہاری ہے. لاہور میں جو شائستہ پرویز صاحبہ جس بائی الیکشن میں جیتی ہیں, اس میں تو یہ لاہور میں سامنا کرنے کے قابل بھی نہیں تھے, اور ایک ٹیکنیکل بہانے کی بنیاد پہ انہوں نے الیکشن سے فرار حاصل کیا, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ لاہور کی گلیوں میں جب پی ٹی آئی نکلے گی تو لاہور کے لوگ بڑے سیوی ہیں, وہاں پر ان کو ہیلمٹس پہن کے جانا پڑنا تھا. تو وہ بڑا انہوں نے عافیت سمجھی کہ ٹیکنیکل بہانہ کر کے نکل جائیں. اسی طرح ابھی خانیوال کا الیکشن ہوا ہے, اور کے پی میں اپنے گھر میں, جس کو یہ اپنا فورٹ کہتے تھے, جس کو یہ اپنا گھر کہتے تھے, اس میں اتنی شرمناک اور بدترین شکست. میرا خیال ہے کہ پاکستان کے شہر شہر, گلی گلی, محلے محلے سے, ہر صوبے سے جو فیصلے عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف آئے ہیں, کوئی عزت والا شخص ہو جس نے عوام پر یہ قیامت توڑی ہو, جو عوام کا مجرم ہو, جس کے خلاف فیصلے آ رہے ہیں, کوئی تھوڑی سی بھی عزت والا شخص ہو تو وہ خدا حافظ کہہ کر چلا جائے. اور میرا خیال ہے کہ آج یہ بات بنتی ہے کہنی کہ عمران خان کو یہ چاہیے کہ ابھی بھی موقع ہے, اس کے بعد شاید ان کے لیے بہت برا وقت آنے والا ہے, ابھی بھی موقع ہے, عوام کی جان چھوڑ دیں, عزت سے جو تھوڑی بہت رہ گئی ہے خدا حافظ کرے, اور کہیں کہ میں ناکام ہو گیا ہوں, مجھ سے یہ ملک اب نہیں چل رہا, میں لوگوں کی تباہی کا ذمہ دار ہوں. کر لیں. چیف جسٹس کی کورٹ میں کیس لگا ہوا تھا عمران خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن, اس میں جو درخواست
گزار تھے، پہلے انہوں نے درخواست دائر کی، بعد میں وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے اور انہوں نے درخواست دائر کی کہ وہ کیس واپس لینا چاہتے ہیں. آج وہ درخواست خارج ہو گئی، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ مجھے اس میں علم نہیں ہے اس چیز کا، اور اگر وہ ذاتی نوعیت کا کیس ہے تو میں اس پہ کچھ کہنا نہیں چاہتی. دیکھیں، یہ افغانستان پہ بلائی گئی تھی کانفرنس، اور میرا خیال ہے کہ بطور پاکستانی اور ایک جو افغانستان کے نیبرز کے طور پہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ افغانستان جو ہے وہ اس کی جو ریہیبلیٹیشن ہے وہ بہت دیر سے وار ریڈن ہے، وار پلیگڈ ہے. تو وہ پوری دنیا کی ذمہ داری ہے، صرف خطے کی ذمہ داری نہیں ہے، پوری دنیا کی ذمہ داری ہے. وہاں کے لوگوں نے بہت سفر کیا ہے، تو ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے پوری دنیا کو ساتھ آنا پڑے گا. اور جہاں تک کشمیر کی آپ نے بات کی ہے، تو کشمیر کا جو مقدمہ ہے، جو کاز ہے، وہ بالکل ہم جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ ہماری شہرگ ہے، اور ہر موقع پہ اس کی بات ہونی بھی چاہیے، ان مظالم کے خلاف آواز بھی اٹھانی چاہیے، اور ہم بالکل ان کے ساتھ ہیں. جی، یہ بتا دیں کہ شہباز شریف کا نام وزیر اعظم کے طور پر سامنے آیا ہے. کے پی کے بلدیات میں آپ دیکھیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ امپائر کرکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں اور حکومت 5 سال پوری نہیں کرے. آپ کا سوال کیا ہے؟ شہباز شریف کا نام وزیر اعظم کے طور پر آیا اور جو کیا آپ کو وہ منظور ہے، اور امپائر دونوں طرف تو نہیں کھیل رہا کرکٹ کے؟ دیکھیں، شہباز شریف صاحب کا میرے سے جو رشتہ ہے وہ ایک باپ بیٹی کا ہے، لیکن قطع نظر اس سے شہباز شریف صاحب پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، اور سینئر موسٹ ہیں، فرنٹ رنر ہیں. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو جماعت ہے، جب وقت آئے گا تو جماعت فیصلہ کرے گی. لیکن جماعت نے اپنا فیصلہ جو ہے، یہ پرویز رشید صاحب کھڑے ہیں میرے ساتھ، مریم اورنگزیب صاحبہ کھڑی ہیں، اور میرے پارٹی کے جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں، انہوں نے اختیار جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو دیا ہوا ہے. میں نے بھی اختیار نواز شریف صاحب کو دیا ہے فیصلے کا، اور شہباز شریف صاحب نے بھی جو اختیار ہے وہ نواز شریف صاحب کو دیا ہے فیصلے کا. تو جب وقت آئے گا انشاءاللہ پارٹی کی مشاورت کے ساتھ نواز شریف صاحب فیصلہ کریں گے. اور میرے لیے اس سے خوشی کی اور کیا بات ہوگی کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ہوں. ہم سب ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے، ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم ان کی سپورٹ، ان کا سہارا، ان کا جو بھی ہم سے ہو سکا ہم کریں گے. تو اس سے زیادہ خوشی کی اور بات کہ وقت آنے پہ فیصلہ انشاءاللہ تعالی جماعت کرے گی میاں صاحب کی سربراہی میں. جی، اس کے بعد آپ کر لیں، اس کے بعد کر لیں. جیت بھی رہے ہیں، لیکن کل بلدیات میں کے پی میں مسلم لیگ نون کی وہ پرفارمنس نہیں رہی جو مولانا نے دکھائی یا دیگر جماعتوں نے. تو آپ لوگوں کو نہیں لگتا کہ آپ کو کے پی میں کام کرنے کی ضرورت؟ سب سے پہلے تو میں مولانا صاحب کو، مولانا فضل الرحمان صاحب کو دل کی گہرائیوں سے کے پی کے انتخابات میں اتنی شاندار پرفارمنس پہ مبارکباد دیتی ہوں. اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے بہت ہی اچھا پرفارم کیا ہے ان کی جماعت نے کے پی کے الیکشنز میں. اور مجھے لگا کہ یہ ہماری فتح ہے، ان کو دیکھا تو خوشی ہوئی. میری طرف سے JUIF کو بہت بہت مبارکباد. جہاں تک مسلم لیگ نون کا تعلق ہے تو مسلم لیگ نون کا ہزارہ میں کافی انفلوئنس ہے، اور ہزارہ میں ایک اس میں الیکشن ہوا ہے ابھی، اس میں بہت اچھا رزلٹ آیا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ہزارہ میں یا کے پی کے میں مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک موجود ہے، اور بہت بڑی تعداد میں موجود ہے. میری یہ ذاتی خواہش بھی ہے، اور یہ میں اپنی جماعت میں بھی یہ کہوں گی کہ ہمیں کے پی کے کو پوری توجہ دینی چاہیے. کے پی کے جس عذاب سے گزرا ہے پچھلے 11 سال میں عمران خان کی نااہلی کی وجہ سے، نالائکی کی وجہ سے، تو جو ترقی کے پی کے کا حق تھی، جس میں وہ سڑکیں، موٹر ویز اور چیزیں، جو ترقی کے جتنے بھی منصوبے تھے جو کے پی کے میں بننے چاہیے تھے، وہ شاید اس نالائکی اور نااہلی کی نظر ہو گئے. وہ ایک BRT ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ چلتی کم ہے جلتی زیادہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ میں کے پی کے عوام کو بھی یہ ریکویسٹ کروں گی کہ ترقی آپ کا حق ہے، ترقیاتی منصوبے آپ کا حق ہیں، آپ کسی صوبے سے کم نہیں ہیں. تو مسلم لیگ نون کو موقع دیں، اور میں مسلم لیگ نون کو بھی یہ کہوں گی کہ پوری توجہ اپنی کے پی کے میں رکھیں،
اور وہاں پر کام کریں, وہاں لوگوں کو ریچ آؤٹ کریں اور اپنے ووٹ بینک کو نہ صرف یہ کہ ایکٹیویٹ کریں بلکہ اور زیادہ انہینس کریں. تو کے پی کے میں مسلم لیگ نون کا بہت بڑا پوٹینشیل ہے, صرف اس کو جو ہے وہ اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. میں اس کا جواب دے چکی ہوں, میں بالکل اس کا جواب دے چکی ہوں اور کلیئرلی دے چکی ہوں. میڈم کے پی کے میں جو الیکشن ہوئے ہیں آپ سمجھتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس میں نیوٹرل رہی ہے؟ میں دیکھیں اس کے ریزلٹس ہیں, میں اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی, لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتی ہوں کہ جو عمران خان کی پرفارمنس ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت سپورٹ نہیں کر سکتی. عمران خان کی جو پرفارمنس ہے وہ اس کے بوجھ تلے خود دب گیا ہے, اور میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد ان کا کوئی سروائیول ہے. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی واپس آئیں گے. میری تو خواہش ہے کہ وہ کل ہی آ جائیں, لیکن بہت جلدی واپس آئیں گے. وہ بھی آنے کو بے چین ہے, ان کا ملک ہے, ان کی مٹی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی واپس آئیں گے. آپ ایک بہت ویگ سی بات کر رہے ہیں, مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے جی. مجھے آپ یہ بھی نہیں پتا آپ کس ملاقات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. چلے جی, بس جی ختم ہو گئے. آخری بس بھائی ہو گیا نا, جواب دے دیا, پھر اکٹھا سوال کر لینا. لے ایک سیکنڈ, ہاں جی ایک سیکنڈ, نہیں ذرا ایک آصف سیکنڈ, صاحب میں بات اس کر کا لیں, جواب دے پھر آپ چکی ہوں کر جی. لیں. آصف صاحب 4 دہائیوں سے میدان عمل میں ہے, لیکن آپ کی جماعت کو لوگ پذیرائی ووٹ کو عزت ہو کے نعرے کے بعد بھی جو ورکر آیا, جو آپ کے ٹیم میں آنے کے بعد آیا, وہ جب اس طرح کی اسٹیٹمنٹس آتی ہے کہ جو لوگ اس نعرے کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہے وہ آئندہ کی فیوچر لیڈرشپ نہیں ہوگی, تو کیا اس طرح کی اسٹیٹمنٹ آپ کے ورکر کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ کس نے دی ہے یہ اسٹیٹمنٹ؟ یہ جو باتیں آتی ہیں کہ آپ نہیں ہوں گی, نہیں ہوں گے فیوچر کی پارٹی کی باتیں باری. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں, کون ہوگا کون نہیں ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ کے جو مخلوق ہے یہ ان کے فیصلے ہیں. جس قسم کے ایک کبھی مشرف ہوا کرتا تھا, میں صرف یہ بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں گی کہ آپ کی بات سے مجھے یاد آ گیا کہ ایک مشرف ہوتا تھا جو دونوں مکے کبھی دکھاتا تھا اور کہتا تھا نواز شریف از ہسٹری. پھر اللہ تعالیٰ وہ دن لے کر آیا کہ وہ مشرف اپنی ٹی وی اسکرین پہ یہاں بیٹھ کے دیکھ رہا تھا کہ نواز شریف تیسری مرتبہ وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھا رہا تھا. تو طاقت اور پاور اور اقتدار ایک ایسی چیز ہے جس نے اس پہ تکیہ کر لیا, اس کا فیوچر اچھا نہیں ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور عوام کے فیصلے ہیں, یہ کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, یہ کسی کا اور کا فیصلہ نہیں ہے. وہ جو چاہے گا وہی ہوتا ہے. مشرف صاحب کو یہ عدالتیں سزا تو دی امپلیمنٹ نہیں ہو سکا, کیا ان عدالتوں سے آپ کو انصاف نہیں ہوگی؟ جو قدرت نے ان کے ساتھ کیا ہے اس سے بڑی سزا اور ہو نہیں سکتی, اور وہ کوئی ایک مدت کے لیے نہیں ہے, وہ آنے والے تمام وقتوں کے لیے سزا ہے. ان کے لیے سب سے بڑی سزا مشرف کے لیے آج یہ ہے کہ دنیا ان کو ایک ڈکٹیٹر کے طور پہ, ایک غاصب کے طور پہ, ایک ایسے انسان کے طور پہ یاد رکھتی ہے جس نے پاکستان کے آئین کو توڑا, جس نے پاکستان کے عوام کے ساتھ اور پاکستان کے آئین کے ساتھ جس نے جو ہے وہ کھیلا. اور جس طرح تاریخ میں ان کو یاد رکھا جائے گا, جو سزا ان کو سنا دی گئی ہے, جو بدنامی کا ایک لیبل ان کے ماتھے پر لگ گیا ہے, اور آج وہ اپنے ملک واپس نہیں آ سکتے, ان کا نام و نشان مٹ گیا ہے, تو تاریخ ان کو جس طرح یاد رکھے گی وہ ان کے لیے سب سے بڑی سزا ہے. بہت شکریہ جی, تھینک یو. تو معاذ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر موجود تھی, میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی, جس میں انہوں نے بلدیاتی الیکشن کے رزلٹ پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا, اور انہوں نے کہا کہ عمران خان اپنی کارکردگی تلے خود دب گئے ہیں. ساتھ جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ نواز شریف کب واپس آ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جلد واپس آئیں گے, میری تو خواہش ہے کہ کل ہی آ جائیں, اور میاں صاحب بھی بے چین ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بھی پی ٹی آئی کا ٹکٹ لے وہ ہیلمٹ پہن کر عوام میں جائے.